میں پیسے کمانے کے لیے سعودی عرب گیا اور سب کچھ کھو بیٹھا۔ سعودیہ نے سب چھین لیا، پردیس نے پیسے دیے، سکون چھین لیا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ کہانی ہے اور میرا نام محمد شہریار ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عام پاکستانی لڑکے کی جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خوابوں کے لیے اور صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے سعودی عرب چلا گیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پیسے تو کما لے گا لیکن اپنی زندگی ہار جائے گا۔ یہ کہانی شاید آپ کو بھی ہو یا آپ کے کسی اپنے کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ پاکستانی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا، نہ کوئی بڑی ڈگری، نہ کوئی بڑا اس کا تعلق تھا، نہ اس کی کسی کے ساتھ اتنا محبت تھی۔ بس ایک اس کی زندگی میں ماں تھی جو ہر نماز میں اس کے لیے دعا کرتی، اور ایک اس کی بیوی تھی جو ہر رات اس کے خواب سنتی تھی، اور ایک دل تھا جو صرف یہ چاہتا تھا کہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ قرضہ بڑھ رہا تھا، ذمہ داریاں سر پر تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں پردیس جا رہا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر دعا تھی۔ بیوی خاموش ہو گئی تھی مگر دل بہت ہی ٹوٹ رہا تھا۔ سعودیہ کا سفر آسان نہیں تھا، نئی زبان، نیا ماحول اور شدید گرمی۔ پہلا دن، پہلا کمرہ، 4 دیواری اور ایک خاموشی۔ وہ رات کو چھت کو گھور رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، لیکن پھر خود کو سمجھاتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعودیہ میں دن بہت لمبے تھے اور راتیں بہت اکیلی۔ صبح کام، شام کو کام اور رات کو تھکن، بس کے ڈانٹ، کام دباؤ اور دل کا بوجھ۔ وہ ویڈیو کال پر ہنستا گھر والوں سے، لیکن کال ختم ہوتے ہی خاموش ہو جاتا۔ اکثر کہتا کہ میں ٹھیک ہوں، حالانکہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دن فون آیا پاکستان سے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ خبر اچھی نہیں تھی، ماں بیمار تھی، بیوی اکیلی تھی اور وہ ہزاروں میل دور تھا۔ اس دن پہلی بار سعودیہ کی عمارتیں اسے خالی لگی، پہلی بار پیسے بے معنی لگے۔ وہ سجدے میں رو پڑا اور بس ایک بات ہی کہی، یا اللہ میں اب تھک گیا ہوں۔ سال گزر گیا، اس نے پیسے بھیجے، سب کی ضرورتیں پوری کی، مگر جب وہ واپس آیا تو سب بدل چکا تھا۔ ماں اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی، بیوی کے چہرے سے مسکراہٹ ہی غائب تھی۔ وہ گھر جو کبھی جنت لگتا تھا اب اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں بیٹھ کر سوچا، میں نے سب کے لیے سب کچھ کیا مگر خود کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ آج وہ کہتا ہے کہ پردیس برا نہیں مگر اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ صرف پیسے نہیں لیتا، یہ انسان کا وقت بھی لیتا ہے اور اس کے جذبات بھی لیتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے بھی چھین لیتا ہے۔ اگر آپ پردیس میں ہیں تو اپنوں کو وقت دیں، کیونکہ پیسہ دوبارہ کما لیا جاتا ہے مگر ماں کی دعا اور بیوی کا انتظار اور بچوں کا پیار دوبارہ نہیں ملتا۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی آج بھی ہزاروں گھروں میں چل رہی ہے۔ یا اللہ، جس نیت سے یہ کہانی سنائی گئی اسے قبول فرما، جس دل میں درد ہے اسے سکون دے، اور جس نے برسوں محنت کی اس کی محنت کو رنگ دکھا، آمین۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر اپنی رائے ہم سے لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ سٹوری میں۔ جزاک اللہ۔